ثقہ ترین راوی شیخ صدوق نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مجھے میرے والد حضرت عبد المطلب نے اپنا خواب سنایا کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک حیرت انگیز ایسا خواب دیکھا کہ میں پھر سو نہ سکا۔ میں قریش کی کاہنہ عورت کے پاس آیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب اس نے مجھے رات کے اس وقت حیران و پریشان دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرا استقبال کر کے حال پوچھا کہ آج میں سید العرب کو غیر معمولی پریشان دیکھ رہی ہوں، کیا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ابھی میں نے ایک انتہائی پریشان کن خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں نیند نہیں رہی۔ تجھے وہ خواب سنانے آیا ہوں تاکہ اس کی تعبیر بتا۔ کاہنہ نے پوچھا کیسا خواب ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری پشت پر ایک درخت ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔ اس کا سایہ اتنا پھیلا ہے کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک ہر طرف اسی کا سایہ ہے۔ بہت سے لوگ آ کر اس کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں۔ پھر میں نے اس درخت کی ٹہنیوں سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹتی دیکھیں کہ ان کی روشنی کم از کم سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ تمام عرب و عجم اس درخت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ میں نے قریش کے کچھ افراد کو دیکھا ہے کہ وہ اس درخت کو تنے سے کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن ایک انتہائی حسین و خوبرو نوجوان ہے جو اس کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور وہ انہیں کاٹنے سے باز رکھتا ہے۔ میں نے ایک ٹہنی کو پکڑنے کی خاطر ہاتھ بڑھایا کہ ہاتف غیبی نے پکار کر کہا، اسے مت چھونا، تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ درخت میرا ہے، میری پشت پر اگا ہے اور میرا حصہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتف غیبی سے پھر آواز آئی، ذرا تنے کے ارد گرد دیکھ، کچھ افراد تجھے تنے سے متعلق نظر آئیں گے، یہ ان کا حصہ ہے۔ یہ دیکھ کر اور سن کر میں گھبرا گیا اور بیدار ہو گیا۔ پھر سونے کی کافی کوشش کی لیکن نیند نہ آئی۔ اٹھ کر تیرے پاس چلا آیا، اب تعبیر بتا۔ کاہنہ نے کہا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو پھر آپ کی نسل سے ایک نبی پیدا ہوگا جو پورے کرۂ ارض کا حکمران ہوگا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ جناب عبداللہ سے ہوگا اور ابو طالب اس کا نگران ہوگا۔ جناب ابو طالب فرماتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو میں ان کے اعلان نبوت سے پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا اور ان پر ایمان لا چکا تھا۔ شیخ صدوق نے اسی کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں محفوظ رہے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کا خواب۔
جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ میرے والد جناب عباس نے قبول اسلام کے بعد مجھے اپنا یہ خواب سنایا۔ امالی میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے بتایا کہ جب جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کی پیشانی پر نور دیکھا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند نظر آتی تھی۔ ہمارے والد جناب عبد المطلب نے فرمایا میرا یہ بیٹا بڑی عظمت کا مالک ہوگا۔ ایک رات میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ جناب عبداللہ کی پیشانی سے ایک پرندہ نکلا ہے جو بڑی بلند پرواز کر کے مشرق و مغرب کا طواف کرنے لگا۔ کرۂ ارض کا طواف کرنے کے بعد بیت اللہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمام قریش اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ اس پرندے نے نور کی شکل اختیار کر لی اور پھیل کر مشرق و مغرب تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ دوسرے دن بنی مخزوم کی ایک معروف کاہنہ عورت کے پاس آیا، اسے اپنا خواب سنایا۔ اس نے کہا اگر آپ کا خواب سچا ہے تو جناب عبداللہ کی نسل سے آخری نبی پیدا ہونے والا ہے جس کا دین مشرق و مغرب تک پھیلے گا۔ بعد ازاں میں ہمیشہ جناب عبداللہ کا احترام کرتا تھا، اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے چھوٹے تھے لیکن میں ہمیشہ ان کی تعظیم کو اٹھتا تھا۔ جب جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہو گئی، کچھ ماہ بعد جناب عبداللہ فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں جناب آمنہ کے گھر آیا، بچے کو دیکھا، بے اختیار اسے اٹھانے کو جی چاہا۔ بچے کو اٹھایا اور دیکھا تو مجھے عجیب و غریب آثار نظر آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بچے کے مسام سے مشک پھوٹ رہا ہے اور میرا تمام جسم خوشبو سے مہکنے لگا۔ جناب آمنہ سے میں نے حالات پوچھے تو بی بی نے بتایا کہ بچے کی ولادت سے میں نے ایک عجیب سی آواز سنی جو کسی انسان کا کلام ہرگز نہ تھا۔ اس کے بعد سب سندس سے ایک علم لہرایا جو یاقوت احمر پر آویزاں تھا۔ علم کے اوپر سے نور کی ایسی کرن نظر آئی کہ اس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات بھی دیکھے ہیں۔ پھر میرے گرد پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ ہونے لگی۔ اسی دوران مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے شعیرہ اسدیہ میرے قریب سے گزری اور مجھے کہہ رہی ہو اے آمنہ، تیرے اس ہونے والے بچے نے کاہنوں اور بتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ولادت کے بعد ایک انتہائی حسین و جمیل عبا میں کمال کا خوبصورت شخص آیا اور مجھے کہا ذرا یہ بچہ مجھے دے دے، اہل آسمان اس کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ میں نے بے ساختہ بچہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ کافی دیر بعد اس نے بچہ مجھے واپس کیا۔ میں یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئی کہ اس نے میرے اس نومولود کے ساتھ کوئی بات کی۔ جواب میں میرے بچے نے بھی اسے کچھ کہا لیکن میں دونوں کی کوئی بات سمجھ نہ سکی۔ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے قمیض ہٹائی تو مہر نبوت کو دیکھا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے یہ واقعہ چھپا لیا اور کسی کے سامنے اظہار نہ کیا۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر۔
ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم علیک لولیک الفرج۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔